سورۃ الطلاق کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا یا ایھا النبی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوهن لعدتهن، بس طلاق دو ان کو ان کی عدت کے لیے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور تم عدت کو شمار کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، ہرگز مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے، وَلَا يَخْرُجْنَ، اور نہ ہی وہ خود نکلیں، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ ارتکاب کریں کسی کھلی بے حیائی کا، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ رب العالمین کی قائم کردہ حدود ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یقیناً اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تو نہیں جانتا شاید پیدا کر دے اللہ اس کے بعد کوئی اور معاملہ۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الطلاق ہے، جو کہ اس کی پہلی ہی آیت کے الفاظ سے لیا گیا ہے۔ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے 65واں نمبر ہے اس کا، نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 99۔ 12 آیات اور 2 رکوعوں پر یہ سورۃ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں زیادہ تر مسائل طلاق اور عدت کے بیان کیے گئے۔ یہی مسائل اس سے پہلے سورۃ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ کچھ اور مسائل اور کچھ انہی مسائل کا خلاصہ اس سورۃ مبارکہ میں دوبارہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ اس کو چھوٹی سورۃ نساء قرار دیتے۔ ایک وہ بڑی سورۃ نساء ہے جو قرآن کریم کے آغاز میں پہلی سورتوں کے اندر آتی ہے، اور ایک یہ سورت جس کو چھوٹی سورۃ نساء کہا گیا۔ میرے محترم دوستو، اسلام میں
نکاح جو ہے یہ محض کوئی ایسا معاملہ نہیں جیسے کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے کہ فریقین جس پہ راضی ہو جائیں وہ بس معاملہ ہو گیا۔ آپ کوئی گاڑی خریدنے جاتے ہیں، کوئی سواری خریدنے جاتے ہیں، کوئی جانور خریدتے ہیں، کوئی بھی پراپرٹی خریدتے ہیں، اس میں شریعت نے خریدار کو، بیچنے والے کو ان پہ چھوڑا ہے کہ جہاں تم راضی ہو جاؤ وہ ٹھیک ہے۔ بیچنے والا اس کی جس قیمت کو لینا چاہے، خریدنے والا اس کی جس قیمت کو لینا چاہے، یا اسی طرح اجارے کا مسئلہ، کسی کو اجرت پہ لینا، کرائے پہ لینا، مزدوری پہ لینا، یہ بھی شریعت نے آزاد اور کھلا چھوڑا ہے۔ جب جس کو چاہو تم اس سے ایگریمنٹ کر کے اس کی رضامندی کے ساتھ اس کو مزدوری پہ رکھ لو، اس پہ جو ہے وہ تم اس کو استعمال کر لو، اس سے معاملہ کر لو۔ لیکن نکاح ایک ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جب ہم کہیں کہ جناب فریقین، ایک آدمی ایک عورت اپنی مرضی سے جو طے کر دے، ایسا معاملہ نہیں ہے یہ، بلکہ اس کے اندر ایک تقدس ہے، ایک پاکیزگی ہے۔ اور صرف اسلام میں نہیں، اسلام تو بہت پاکیزہ مذہب ہے، باقی جتنے مذاہب ہیں، آسمانی مذاہب ہوں یا غیر آسمانی مذاہب ہوں، حتیٰ کہ ہندو، سکھ، ان کے ہاں بھی نکاح کے معاملے کے اندر کچھ نہ کچھ مذہبی رسومات کا ضرور دخل ہے، مذہب کی پابندیاں ہیں اپنے اپنے مذہب کے مطابق۔ صرف ایک ایسا طبقہ جن کو لا مذہب کہا جائے، دہریہ کہا جائے، یا آج کل کی زبان میں میرا جسم میری مرضی والے لوگ کہا جائے، ان کے ہاں یہ ہے کہ نکاح بھی بس ایک دنیا کی خرید و فروخت کی طرح ایک ایگریمنٹ کا نام ہے۔ بس جب آپ کا جی چاہے آپ معاملہ کریں اور جب جی چاہے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ معاف فرمائے، آج مغربی تہذیب کے اندر یہی شیطان، یہی ننگا ناچ ناچا ہے کہ جناب ایک ایگریمنٹ کریں، فرینڈشپ کریں، ایک سادہ کاغذ پہ خامن بیوی یا ایک لڑکا لڑکی درخواست دے اور ان کی فرینڈشپ ہو جائے، اور جب ان کا جی بھر جائے وہ کہیں کہ ہمیں جدا کر دیا جائے، وہ جدا کر دیا جائے۔ یہ ایک کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی ایک سادہ سا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک تقدس ہے، پاکیزگی ہے۔ اسلام نے اس کو ایک عبادت قرار دیا۔ نکاح کو فرمایا النکاح من سنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اس میں ایک عبادت کا پہلو موجود ہے، تو لہذا جب یہ نکاح ہوگا تو اس میں آباد کرنے کے لیے نکاح ہوگا، تربیت کے لیے نکاح ہوگا، نئی نسل پیدا کرنے اور پھر اس نئی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کے لیے نکاح ہوگا۔ محض جذبات پورا کرنے کا نام نکاح نہیں ہے، اپنی خواہشات پوری کی اور جناب سمجھا کہ جی ہو گیا جی نکاح یہی ہے۔ اسلام میں نکاح ایک عبادت ہے، ایک نئی نسل کی پیدائش ہے، پھر اس نئی نسل کی ذمہ داریاں اور تربیت ہے، اور ان ذمہ داریوں اور تربیت پہ اللہ کی طرف سے انعامات ہے۔ یہ پورا مقدس معاملہ ہے نکاح کا معاملہ۔ جب یہ نکاح کا معاملہ ہوگا تو لڑکی ہو لڑکا ہو دونوں کی طرف سے آباد کرنے کے لیے یہ معاملہ ہوگا، خراب کرنے کے لیے نہیں، چھوڑنے کے لیے نہیں، یہ آخری سانسوں تک وفاداری نبھانے کے لیے معاملہ ہے۔ تاہم بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن صورتوں کے اندر نباہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو توڑنے والے، نکاح ختم کرنے والے مرد اور عورت کو پسند نہیں کیا،
بلکہ فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت چیز، مبغوض چیز اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے طلاق نہ دیا کرو کہ جب طلاق ہوتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ عرش الہی کو ہلا دینے والی چیز یہ زمین پر کسی جوڑے میں طلاق کا ہونا ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ لیکن بعض حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ جس میں نباہ جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ اب جیسے بعض روایتیں، بعض مذاہب ایسے ہیں کہ اس میں نکاح کے بعد کوئی چھٹکارا نہیں، خاوند بیوی ایک ہو گئے، اس کے بعد الگ ہو ہی نہیں سکتے، یہ بھی نہیں اسلام نے رکھا۔ اگر لڑکی لڑکے کا مزاج نہیں ملا، طبیعتیں نہیں ملی، آپس میں ان کا ساتھ رہنا مشکل ہے، ساتھ رہنے میں اللہ کے حقوق زیادہ پامال ہوتے ہیں، تو پھر ایسی جگہ پر اسلام نے اس رشتے کو ختم کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ختم کیسے کرنا، وہی مسائل اللہ پاک نے اس سورۃ مبارکہ میں بیان فرمائے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے یا ایھا النبی، اے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن علماء فرماتے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی کے لفظ سے مخاطب کیا گیا، یا ایھا النبی، وہاں جو حکم آگے آتا ہے وہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ اور جہاں آپ کو خطاب کیا جائے یا ایھا الرسول کے لفظ سے، یا ایھا الرسول، اس کے بعد جو خطاب ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہوگا۔ یہاں چونکہ اللہ پاک نے یا ایھا النبی فرمایا، اور اس کے بعد جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں بھی اذا طلقتم جمع کا صیغہ، جب تم طلاق دینا چاہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، پوری امت کے لیے یہ حکم ہے۔ بعض حضرات نے یہاں پہ اس کو یوں پڑھا یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل للناس، لوگوں سے کہہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ جب تم طلاق دینا چاہو تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک واقعہ ہوا، علماء نے لکھا ہے حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالی عبداللہ ابن عمر، انہوں نے اپنی اہلیہ کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، ماہواری کے ایام میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ کو یہ بات اچھی نہ لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ سے کہو کہ وہ رجوع کر لے، کہ اس نے ایک طلاق دی ہے، وہ اس سے رجوع کر لے، اور پھر اس کے بعد ماہواری ختم ہو جائے تو باقی کے ایام کو گزارے، اور باقی کے ایام گزارنے کے بعد اگلی جب ماہواری آئے اس کے بعد جو باقی کے ایام آئیں ان میں وہ مجامت نہ کرے، ہم بستری نہ کرے، اور پھر اس میں طلاق ہے۔ یہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہی حدیث مبارک وضاحت کرتی ہے کہ یہ آیت کی تفسیر ہے۔ طلاق جو دی جائے گی وہ فرمائے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے۔ طلاق کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کی بندش کو کھول دینا، یعنی کوئی چیز باندھی ہوئی ہو اس کو کھول دینے کو طلاق کہتے ہیں۔ تو گویا خامن بیوی آپس میں ایک رشتے میں بندھے ہوئے، اس رشتے کو کھول دینے کا نام طلاق ہے۔ اور عدت کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے اس کا شمار کرنا، گننا، لیکن یہاں عدت کا لفظ اصطلاح شریعت میں اس خاص وقت کو گننا کہ جب ایک نکاح کے بعد
کچھ دن گزار کے عورت پھر دوسرے نکاح کے قابل ہوتی ہے، اس مدت کو عدت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے جب تم طلاق دو تو طلاق ان کو دو عدت کے لیے، یعنی ایسے وقت میں طلاق دو کہ جب ان کے ساتھ عدت گزارنی، عدت کی ایام کو شمار کرنا وہ ان کے لیے آسان ہو۔ دیکھیے میرے عزیز دوستو، یہ طلاق جو ہے یہ کوئی انتقامی کام نہیں، ایسا کام نہیں کہ انسان غصے میں آئے اور بدلہ لینے کے لیے طلاق دے دے۔ یہ انسان کی انتہائی گویا کہ بے وقوفی اور احمقانہ پر طلاق جو ہے وہ سوچ بچار کے دی جائے اور ایسے وقت میں دی جائے کہ جب عورت کے لیے عدت طویل نہ ہو، بوجھ نہ بنے اس کے لیے عدت۔ اور دوسری بات، ایسے وقت میں طلاق دی جائے جب عورت کی طرف پوری رغبت ہو، جب عورت ماہواری کے ایام میں ہو، عورت کی طرف رغبت نہیں ہوتی، ان ایام میں اگر طلاق دی جائے گی تو اس کی جو عدت شروع ہوگی وہ پہلے یہ ماہواری گزرے گی، اس کے بعد باقی کے ایام گزریں گے، اس کے بعد جو ماہواری آئے گی وہاں سے اس کی عدت شروع ہوگی، تو اس کے لیے تو ایک بڑا لمبا پیریڈ بن جائے گا، تو پریشان ہو جائے گی۔ تو اسلام نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، ماہواری کے ایام میں طلاق نہ دو، پاکی کے ایام میں دو، اور پاکی بھی وہ جس میں مجامت نہ کی گئی ہو، تاکہ پوری رغبت ہو اس کی طرف اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ طلاق کا معاملہ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ میں غصے میں آیا ہوں طلاق دے دی، طلاق تو ہو جائے گی اس سے بھی، لیکن ایسے وقت میں جو طلاق ہوگی پھر اس میں بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ طلاق دینے سے پہلے رکو، سوچو اور ایسے وقت میں طلاق دو جب عورت کے لیے عدت گزارنا آسان ہو۔ اور دوسرا حکم یہ دیا کہ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کو شمار کرو۔ احصو، احصاء کا معنی ہوتا ہے گننا، گنتی کرنا، اور یہاں پہ یہ مذکر کا صیغہ ہے، گویا مردوں کو مخاطب کیا گیا کہ تم عدت کو گنو۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف عورت کی ذمہ داری پہ نہ چھوڑا جائے کہ عورت اپنی عدت گنے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی عدت کو شمار کرے۔ عورت چونکہ اس معاملے میں حساب کتاب میں بعض اوقات مرد سے کمزور بھی ہوتی، اس لیے اللہ پاک نے مردوں کو پابند کیا کہ تم عورت کی عدت کے ایام کو شمار کرو، یعنی اس میں اس کی معاونت کرو۔ یہ حکم دے کر اس کے بعد اگلے حکم سے پہلے درمیان میں اللہ پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار، یعنی یہ نہ سمجھو کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، خامن یہ نہ سمجھے کہ میں چاہے طلاق دوں، چاہے رکھوں، چاہے اس کو کھلونا بناؤں، مجھے کون پوچھنے والا، اور میں ڈرو اس اللہ سے جو تمہارا رب ہے۔ عورت کو پابند کیا گیا کہ تم خواہ تنگ کر کے طلاق پہ مجبور نہ کرو، طلاق کا مطالبہ نہ کرو، اور ڈرو اس اللہ سے جو تمہارا رب ہے، تمہیں پالنے والا ہے۔ تم اس رشتے کے تقدس کو پہچانو۔ خامد اور بیوی دونوں کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ اپنا رشتہ اللہ کو سامنے رکھ کے نبھاؤ۔ تمہارا وہ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں پال رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اگلا حکم مردوں کو یہ دیا، لا تخرجوہن من بیوتہن، جب طلاق ہو جائے، عدت گزار رہی ہو عورت، تو ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو، عورتوں کو ان کے گھروں سے نکالو نہیں۔ عدت عورت نے خامن کے گھر میں ہی گزارنی ہوتی، لیکن یہاں جملے پہ ذرا غور کریں تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا مردوں کو کہ تم ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، بلکہ فرمایا تم ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ معلوم ہوا کہ عورت کا گھر وہ خامن کا گھر ہی ہے،
جو جہاں پہ اس کا خامد رہتا ہے وہ اصل میں عورت کا ہی گھر ہے۔ یا ہمارے یہاں تو کہہ دیتے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں، پہلے پیکے میں ہوتی ہے، میکے میں ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی یہ پرائے گھر کی ہے۔ جب بیائی جاتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ ہماری نہیں ہے۔ عورت کا اصل گھر خامد کا گھر ہے، اور وہ اصل میں عورت ہی کا گھر ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ تم ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، یعنی یہ نہیں کہ طلاق دے دی اب دھکے دے کے باہر نکال دو، یہ بات بالکل غلط ہے۔ طلاق دی، ہوش و حواس کے ساتھ دی، اب اس کے بعد ان کو اسی گھر میں عدت گزارنے کا موقع دو، وہ ان کا گھر ہے۔ جس طرح نکاح کے بعد رہائش خامن کی ذمہ داری ہے، اسی طرح مطلقہ کی طلاق میں عدت کے لیے رہائش دینا یہ بھی خامن کی ذمہ داری ہے۔ تو میں اس کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ عورتوں کو بھی حکم دیا کہ لا یخرج، وہ خود بھی نہ نکلیں، اسی گھر میں رہیں۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں مجبوری ہوگی، اس کو اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا الا یاتین بفاحشۃ مبینہ۔ ہاں اگر عورتیں کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، علماء نے لکھا ہے کھلی بے حیائی سے مراد خدا نخواستہ بدکرداری ہو، یا بعض علماء نے لکھا ہے خدا نخواستہ وہ عورت بد زبان ہو، یعنی اس کا چلن خراب ہو یا اس کی زبان خراب ہو، وہ بدتمیزی کرتی ہو، ایسے حالات میں تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اپنے والدین کے گھر جا کے عدت گزارو۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں تو پھر عورت کو عدت نہیں اپنے خامن کے گھر میں گزار دی جائے۔ فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ ساری حدیں بنائی ہوئی کس کی ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ یہ احکامات کون دے رہے، پابندیاں کون لگا رہے، یہ نکاح و طلاق کے معاملات کو مقدس بنا کے کون پیش کر رہے ہیں؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، ہمیں یہ اللہ کی حدود ہے۔ ہمیں یہ تعدی حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، اللہ کی حدود کو پھلانگے گا، فرمایا فقد ظلم نفسہ، وہ سن لے کہ اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، وہ کسی اور پہ ظلم نہیں کر رہا۔ اللہ کی حدود کو توڑنے والا خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کیونکہ اس کا بھگتان، اس کا وبال اسی پہ پڑے۔ آخری جملے میں اللہ پاک ایک طلاق کے بعد رجوع کے معاملے کو بیان فرما، کیونکہ اگر خامن نے ایک ہوش و حواس کے ساتھ ایک طلاق دی ہے تو اس کے لیے واپسی کا کوئی شکل اس کی بن سکتی ہے۔ فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، آپ نہیں جانتے اللہ پاک اس کے بعد بھی صلح کا کوئی معاملہ درمیان میں لے آئے۔ اب بھی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں، جذباتی معاشرے کے اندر تین طلاقیں دینے کے بعد بھی پچھتاوا ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی اب ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اس حد کو توڑو نہیں، اکٹھی 3 طلاقیں نہ دو، ایک دو پورے حواس کے ساتھ دو، ہوش کے ساتھ دو، تاکہ کل کو تمہارے درمیان صلح کی کوئی بات ہو تو وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ سکے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک کوئی ایسا معاملہ پیدا کر دے کہ رجوع کرنا پڑے، تو پھر وہ رجوع ہو سکے۔ لیکن اگر طلاق دے دی اور اس کے بعد رجوع نہیں کیا اور وہ عدت تک پہنچ گئی تو پھر کیا حالات ہوں گے، اس کے احکامات اللہ پاک نے اگلی آیات میں بیان فرمائے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئیں گے۔ بڑی اہم صورت ہے، آج کل کے معاشرتی مسائل میں اس کو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نکاح اور طلاق کے معاملات کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ قرآن نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ خرید و فروخت کے معاملات کے صرف اصول بتائے، اس کی جزیات کو نہیں بتایا،
لیکن جہاں نکاح طلاق کے معاملات آئے وہاں اللہ رب العالمین نے بعض جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے جزیات اور مسائل کو بھی بیان کیا، اتنی اہمیت دی ہے۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے میں بھی نکاح کو گڈی گڈے کا کھیل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنی اولاد کی اس حوالے سے بھی تربیت کی ضرورت ہے، ان کو یہ مسائل سکھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو سیکھنے کی اور پھر آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔